نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا۔ ہمارا موضوع گفتگو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ رب تعالیٰ نے تاجر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تصرفات عطا فرمائے، جو اختیار عطا فرمایا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کائنات ارضی و سماوی کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء ورس 59 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف دیکھو۔ اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، تو تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ امام عبد بن حمید، ابن جریر، امام ابن ابی حاتم نے حضرت عطا تعبی سے روایت کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتاب و سنت کی اطاعت ہے، یعنی رب تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں حکم دیا ہے، جو شخص اس حکم کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، گویا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی پیروی اور اطاعت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ پورے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جو حکم دیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کا اکٹھے جو حکم دیا گیا ہے، ان آیات بینات کی تعداد 21 ہے، 20 ہے۔
جس میں رب تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا صراحتاً حکم فرمایا ہے، اور 18 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جس میں رب تعالیٰ نے صرف تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ان میں صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا حکم صادر نہیں فرمایا۔ صرف کس کی اطاعت کا حکم دیا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے ایک ہی ایگزامپل آیت کریمہ جو ہم پیش کرتا ہوں، رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ النساء ورس 80، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو 18 آیات قرآنیہ ایسی ہیں جس میں صرف تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے، اور پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جس میں رب تعالیٰ نے صرف اپنی اطاعت کا حکم دیا ہو اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر نہ کیا ہو۔ ایک آیت کریمہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ گویا رب تعالیٰ نے ایک اسلوب سمجھا دیا، ایک طریقہ عطا فرما دیا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے، اور ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے۔ عقیدہ توحید اگر لینا ہے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی میسر آئے گا۔ نہ عقیدہ توحید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر سمجھ آ سکتا ہے، اور نہ بندہ مومن بن سکتا ہے جب تک وہ عقیدہ توحید تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہ لے، حضور کے ذریعے سے نہ لے، اور حکم الہی پر عمل کرنا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن۔ جیسے آپ نماز دیکھیں، کیسے نماز پڑھیں، طریقہ نماز قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ حضور کا ارشاد فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اب اس حکم کی پیروی، اس حکم کی اطاعت تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ممکن نہیں۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حکم ماننا چاہیے کہ جو وہ فیصلہ فرما دے اس فیصلے کو ماننا چاہیے، اس فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر لینا چاہیے، اس لیے کہ حضور کے فیصلے پہ عمل کرنا اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ اور یہاں پہ بڑی ہی قابل غور بات ہے، اگر قرآن مجید میں صرف ایک آیت میں ایسا ذکر کر دیا جاتا کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کرو، میں توجہ چاہوں تو پھر
لوگوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے جو آج کم علمی کے باعث، کج فہمی کے باعث تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے منکر ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہیں، جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار اور تصرف کے منکر ہیں، وہ دلیل بن جاتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اب رسول کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک آیت کریمہ بھی نازل ہو جاتی، رب تعالیٰ فرماتا کہ تم صرف اللہ کی اطاعت کرو، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ 20 آیات کریمہ ایسی ہیں جس میں رب تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھے حکم دیا ہے، اور 18 آیات بینات ایسی ہیں کہ جس میں رب تعالیٰ نے صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ گویا جو آج ایک عقیدہ توحید کے نام پہ پھیلایا جاتا ہے کہ رسول کے بغیر ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یہ سراسر گمراہی ہے۔ جو در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دے، جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ دے، وہ گمراہ ہے۔ جو صرف یہ بات کرے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کا دامن کافی ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کا تمسک، اسے پکڑنا ہمارے لیے لازم نہیں، وہ گمراہ ہے۔ کیونکہ رب تعالیٰ نے اطیع اللہ و اطیع رسول کے تحت سمجھا دیا کہ اگر دامن تھامنا ہے تو پھر اللہ اور رسول کا دامن تھا، پھر دونوں کا دامن تھا، اور اگر صرف ایک کا دامن تھامنا ہے تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پھر رسول کا دامن تھامنا۔ پھر کس کے ساتھ مسئلہ ڈالو؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کا دامن پکڑ لو۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ابن جریر، امام ابن منذر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، عنہما سے روایت کیا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے بترجمہ پیش کی ہے اور اس کی جو مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں رب تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور پھر جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر جو ہے یہ فقہا ہے اور نیک اور صالح حکام ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب اولی الامر پہ میں گفتگو کروں گا تو پھر صرف اسی کے دلائل لے کے آؤں گا، لیکن میں اپنے اس موضوع کے گفتگو پہ رہنا چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے کیا اختیارات عطا فرمائے، کیا کیا تصرفات عطا فرمائے۔ تو اولی الامر کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو، تم اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں نازل ہے۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اس کو نقل کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے کہ تاجدار
وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، اور مراری کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جو چھوٹا سا لشکر بھیجا، جو لشکر روانہ کیا، اس کا امیر ایک انصاری کو بنا دیا۔ انصاری صحابی تھے، ان کو امیر بنا دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ لشکر ابھی مدینہ سے تھوڑی ہی دور گیا تھا تو جن کو امیر بنایا گیا تھا، آپ انصار سے تھے، انہیں کسی بات پہ جو ہے وہ غصہ آ گیا اور کہنے لگے کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی بات کو سننا، اس پہ عمل کرنا؟ سب نے جواب دیا جی ہاں ایسے ہی ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کی، پھر اس انصاری صحابی نے کہا کہ اب آگ لگاؤ۔ جب آگ لگا دی گئی تو پھر اس انصاری صحابی نے کہا کہ اس آگ میں کود جاؤ، چھلانگ لگا دو اس آگ میں۔ تو اسی لشکر میں ایک نوجوان صحابی بھی موجود تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس آگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو ہم نے دامن مصطفیٰ کا تمسک کیا تھا، اس آگ سے چھٹکارے کے لیے ہم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما تھا، اور آج ہم اسی آگ میں کود پڑے، ایسا ممکن نہیں۔ ہم اس کا فیصلہ حضور کی بارگاہ میں لیں گے، اس معاملے کو ہم حضور پر پیش کریں گے، اگر آپ نے حکم دیا تو پھر ہم بلا جھجک جو ہے وہ کود پڑیں گے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کی محبت دیکھیں۔ آج بھی اگر عقیدہ صحیحہ لینا ہے تو وہ عقیدہ لو جو صحابہ کرام کا تھا، کہ صحابہ کرام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تعلق رکھا کرتے تھے، دامن مصطفیٰ کے ساتھ کیسا مضبوط جو ہے وہ تعلق تھا، تمسک تھا، کہ اگر ہمیں حضور حکم دیتے تو ہم اس آگ میں چھلانگ لگا دیں۔ جب بارگاہ مصطفیٰ میں وہ پہنچے، سارا واقعہ سنایا تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو پھر کبھی بھی اس آگ سے نہ نکلتے، ہمیشہ اس آگ میں جلتے رہتے، اس لیے کہ فرما برداری اور اطاعت صرف نیکی کے امور میں ہے، گناہ میں نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو، اس کے رسول کی سنت کی طرف دیکھو، پھر وہاں سے جو روشنی تمہیں میسر آ جائے پھر اس پہ عمل کرو۔ امام سعید بن منصور، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام ابن منذر، امام ابن ابی حاتم حضرت مجاہد سے نقل کرتے ہیں۔ یہ سارے تابعین ہیں جو میں نے نام لیے، سب عجم محدثین فقہاء ہیں، اور حضرت مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر تم اس کو اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی طرف لوٹا دو۔ علماء کا اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب کی طرف اس کو لوٹا دو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صاحبان ایمان ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو،
تو پھر تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، پھر اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کریمہ کا شان نزول جو بیان کیا ہے، اور اس کو امام باغوی نے تفسیر باغوی میں نقل کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقتدس میں ایک منافق تھا جس نے ظاہراً کلمہ پڑھا تھا لیکن باطناً کافر تھا، ظاہراً نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ بھی ہے، منافق تھا۔ اس کا کسی یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اب معاملہ دونوں کا حل نہیں ہو رہا تھا، تو یہودی نے کہا کہ پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنا حاکم جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنا دیتے ہیں، ہم اپنا حاکم ان کو بناتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اس پہ عمل کر دیں گے تاکہ یہ جھگڑا اختلاف ختم ہو۔ اب چونکہ وہ منافق تھا، یہودی نے یہ کہا، جو منافق تھا اس نے کہا نہیں، ہم اس معاملے کو کعب بن اشرف کی طرف لے کے جائیں گے جو یہودیوں کا سردار تھا، لیکن یہودی بضد رہا کہ نہیں، یہ معاملہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائے گا، وہ جو فیصلہ فرمائے گا۔ آخر کار منافق نے اس کو ایکسپٹ کیا، قبول کیا کہ چلو بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں، جو آپ فیصلہ فرمائیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں وہ فیصلہ معاملہ پیش کیا گیا، حضور نے وہ سارا معاملہ سنا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ منافق کھڑا ہوا، باہر نکلے تو کہا کہ مجھے یہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا، کہا آؤ عمر فاروق کی طرف چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیں اس کو میں قبول کر دوں گا۔ یہودی اور منافق جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، سارا معاملہ سنایا، سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور نے جو ہے وہ کیا فیصلہ فرمایا یہ بھی بیان کر دیا گیا۔ عمر فاروق جو ہے وہ جلال میں آ گئے، ماتے میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر گئے، تلوار کو اٹھا کر لے آئے اور باہر آ کے اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمایا کہ جو رسول کے حکم کو نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ سو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دے بندہ مومن کے لیے جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے سامنے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر اس حکم کو مانے۔ اور آج دیکھنے کے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرف اور اختیار کا انکار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کا انکار کیا جاتا ہے، اور اس عقیدے کو آہستہ آہستہ جو وہ پھیلایا جا رہا ہے، کہتے ہیں جی بس ہم وہ حکم مانیں گے جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے یا حضور نے جس کی تفسیر کی ہے، بس اس کے علاوہ جو ہے ہم رسول کے حکم کو نہیں مانتے۔ یعنی وہ حضور کی تشریعی جو شرع کرتے ہیں حضور، اس حیثیت کو مانتے ہیں، لیکن جو حضور کی تشریعی حیثیت ہے قانونی، اس کو نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں۔
یہ گزشتہ 3 جمعوں سے میں وہی سارے دلائل دے رہا ہوں، ایک آیت کریمہ اس کی تھوڑی سی تفسیر کر کے سارے دلائل میں وہی دے رہا ہوں۔ اور یہاں پر یہ مغالطہ نہ ہو کہ مولوی صاحب ایک اسپیچ کر رہے ہیں، میں ایک اسکرین میں لیا، میرے ایویڈنسز مختلف ہیں، ہر ایویڈنس جو ہے وہ مختلف دے رہا ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ ایک عورت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، انما قد وهبت نفسها للہ والرسول۔ عرض کیا رسول اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں ہبہ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتی ہوں، جو آپ فیصلہ کریں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تو عورتوں کی حاجت نہیں ہے۔ ایک شخص وہاں پہ موجود تھا، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے کا، یا رسول اللہ، اس کا نکاح پھر میرے ساتھ کر دیجیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اسے دینے کے لیے کپڑے ہیں؟ اس نے عرض کی، غریب کچھ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، بھئی تمہارے پاس اگر لوہے کا کچھ چھلا ہے موجود، وہی پہنا دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مفلس ہوں، یہ بھی نہیں ہے۔ فقال ما معك من القرآن۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا قرآن کچھ نہ کچھ تو یاد ہے یا کہ نہیں؟ قال کذا کذا۔ عرض کیجیے، یا رسول اللہ، اتنا قرآن یاد ہے، یہ صورتیں مجھے یاد ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تجھے قرآن آتا ہے، تم یہ قرآن اس عورت کو سکھا دینا، اس کو پڑھا دینا، یہی بطور حق مہر مقرر کر کے تمہارا نکاح اس کے ساتھ بنتا۔ یعنی جتنی آیات میں آتی ہیں، جو صورتیں آتی ہیں، تو دیکھیں حق مہر کیا مقرر کیا گیا، جتنا قرآن یاد ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اٹھو اور 20 آیات ہی بطور حق مہر سکھا دو، تو آج یہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصرف، یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار، یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم قرآن کو حق مہر قرار دینا یہ صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے، اور کسی کے لیے نہیں۔ اسی طرح حضرت نصر بن عاصم روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام عسقلانی نے المطالب العالیہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے، امام شوکانی نے نیل الاوطار میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم على انہ لا يصلي الا صلاتین فقابل ذلك منه۔ وہ حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا۔ کتنی نمازیں فرض کی گئی ہیں؟ 5۔ حضور کی بارگاہ میں، اور شرط کیا رکھ رہے ہیں کہ صرف 2 پڑھوں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اس شرط کو قبول فرما لیا۔
2 نمازیں پڑھ لے اسلام کو قبول کر لے۔ یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح ہے، یہ ہے حضور کا اختیار، تصرف، کہ 5 نمازیں ہیں اور 5 نمازیں جو ہے وہ فرض کی گئی ہیں، لیکن وہ اس شرط پہ اسلام قبول کر رہا ہے کہ میں صرف 2 پڑھوں گا، تو 2 پڑھ لے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بھئی مردار کھانا حرام ہے، جیسے کوئی جانور مر جائے اور اسے ذبح نہیں کیا گیا، کیا اس کا گوشت کھایا جائے گا؟ قرآن میں جو ہے وہ منع کیا گیا، مردار حرام ہے، نہیں کھایا جا سکتا۔ مسند ابویعلا سنن کبریٰ میں امام بہقی نے اور معجم الکبیر میں امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنو سلیم یا اس کے علاوہ کسی اور قبیلہ کی اونٹنی مر گئی، اور وہ لوگ جن کی اونٹنی مر گئی وہ بہت زیادہ محتاج تھے، غریب تھے، مفلس تھے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور اپنی مفلسی کا ذکر کیا اور عرض کی کہ ایک ہی اونٹنی تھی، وہ مر گئی ہے، تو کیا یا رسول اللہ ہم اس کا گوشت کھا لیں؟ مردار تھی وہ۔ فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي أَكْلِهَا، حضور نے چاہا بھی کھا لیں، حضور نے رخصت دی، اجازت دی کہ تم اس مردار اونٹنی کا گوشت کھاؤ۔ دیکھیں حضور کی شان، حضور کے خصائص میں سے ہے، حضور کے تصرفات میں سے، حضور کے اختیارات میں سے ہے کہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ وہ نبی مختار کن ہے، جس کو چاہے جو عطا کر دے۔ آج آپ کہہ کے دیکھیں نبی مختار کن ہے، شرک کے فتوے لگیں گے، آپ مشرک کہا جائے گا آپ کو۔ کہ ایک مردہ اونٹنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مردار حرام قرار دیا گیا، حضور کا اشارہ بھی تم کھا لو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ موسم سردی کا شدید موسم تھا تو ہم سارا موسم وہی اونٹنی کا گوشت کھاتے تھے۔ اسی طرح ابن ماجہ اور امام شافعی المسند، یہ امام شافعی کی حدیث کی کتاب ہے المسند، اور اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قرآن مجید میں خون اور مردار دونوں حرام ہیں یا کہ نہیں؟ دونوں حرام، خون اور مردار دونوں کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن تصرف مصطفیٰ دیکھیں، اختیار مصطفیٰ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے حضور کو کیا کیا شان عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لکم میتتان و دمان، میں تمہارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال کرتا ہوں، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں 2 خون اور 2 مردار، یہ اس امت کے لیے حلال ہے۔ آج وہ لوگ جو تصرفات مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں، کھاتے ہیں ان کو۔ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکر ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، وہ بھی کھاتے ہیں، مگر نہ کیا ایویڈنس ہے؟ اور وہ کیا 2 چیزیں حضور ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، اور جو 2 مردار ہیں وہ ہیں فَالْحُوتُ وَالْجَرَدُ، وہ مچھلی اور ٹڈی۔ مچھلی کو ذبح کیا جاتا ہے تو کیا اس کو کھایا جاتا ہے؟ ایسے نہیں کھایا جاتا، لیکن ہے مردار، حضور نے ان کو فرمایا اور آج تک کھائے۔ وَأَمَّا الدَّمَانِ، اور جو 2 خون حلال کیے گئے حضور فرماتے ہیں فَالْقَابِدُ
والطحال، وہ کلیجی اور تلی ہیں، یہ دونوں خون ہیں۔ کلیجی کھائی جاتی ہے نہیں کھائی جاتی؟ ہم تو بھون کے کھاتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابو داؤد ابن ماجہ سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور کو سمندر باہر پھینک دے یا جو کنارے پر پڑا ہو اسے کھا لیا کرو، اور جو اس کے اندر ہی مر جائے، سمندر کے اندر ہی مر جائے اور خراب ہو جائے، اس کو نہ کھاؤ۔ یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی اختیار، یہ ہے حضور کی خصوصیت، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف۔ رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔